اللہ پاک کی سنت یہ رہی ہے کہ اللہ پاک انبیاء کو معراج کرواتا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ دل میں سیر سماوات کی خواہش پیدا ہوئی، تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آسمانوں کی سیر کا شرف عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس طرح ہم نے اپنے بندہ خاص کو جو ہے ابراہیم خلیل اللہ کو زمینی اور آسمانی بادشاہت کی سیر کروائی، اور اس سیر کا منظر یہ تھا کہ آپ ایک پتھر پر کھڑے تھے اور پردے اٹھا دیے گئے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر خدا کے عرش کا نظارہ کر رہے تھے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی معراج یہ ہے کہ قدم پتھر پر ہے اور نظر عرش پر ہے۔ اس ذات کی معراج کا عالم کیا ہوگا جن کا قدم ہی عرش پر ہے، اور نظر خدا ہی جانے جلوہ جانا کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتی ہے جس کی نگاہ جہاں تک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کی جو خصوصیات ہیں، انفرادیت ہے، یونیکنیس ہے، وہ ایسی ہے کہ سارے انبیاء کی معراج جزوی طور پر نظر آتی ہے، اور اس عبد اور معبود کا تعلق جوڑنے والی ذات مصطفیٰ نظر آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس کو بلندیوں پر اٹھایا اور انہیں جنت کا وزٹ کروایا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب جنت کا وزٹ کیا، اس کی بہاریں دیکھیں، حور و غلمان دیکھے، طبیعت مبارکہ مچل گئی، اور فرشتوں نے کہا حضور اب واپسی کیا تشریف لے کر جانا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا تو وعدہ ہے جو جنت میں داخل کر دیے جائیں گے پھر نکالے نہیں جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا حضور یہ وعدہ آخرت کے لیے ہے، یوم القیامہ کے لیے ہے، یہ ٹیمپریری وزٹ تھا۔ قربان جائیے اس ذات پر جس نے جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا، جو کعبہ قوسین تک بھی گئے، جنہوں نے زمین سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور وہاں سے سدرۃ المنتہا تک، اور وہاں سے کعبہ قوسین تک گئے، لیکن کسی جگہ وہاں رکنے کا خیال نہیں آیا، اپنے غلاموں کے پاس واپس تشریف لے آئے۔ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کا کرم ہے، انہیں یہ عالم پسند ہے۔ حضور اس کائنات کو ان کے بخشنے کے لیے، اپنے وجود مسعود سے اس کائنات کو بہاریں عطا کرنے کے لیے حضور خدا سے ملاقات کر کے واپس تشریف لیا۔ پھر جو ہے اس کے اوپر کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جسمانی ہے یا روحانی ہے، جمہور علماء کا مذہب ہے اللہ پاک نے حضور کو روح مع الجسد، جسم مبارک کے ساتھ نعمت معراج سے نوازا۔ جنہوں نے انکار کیا، غلام احمد پرویز صاحب، انہوں نے تو جسمانی کا بھی انکار کیا اور منامی کا، عالم رویا کا بھی انکار کیا، اور پھر سر سید صاحب نے تو حد کر دیا اپنے مقالے میں، وہ تو کہتے ہیں کہ معجزات کا انکار کر دیا کہ انسانی عقل کے خلاف ہے معجزات، تو معجزات کا انکار کر دیا۔ لیکن علامہ ابن تیمیہ نے لکھا، انہوں نے لکھا کہ عیسائی مسیحی دنیا بھی بلیو رکھتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان المسیح صعد الی السماء بروحہ وجسدہ، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی روح اور جسم کے ساتھ جو ہے آسمانوں پر گئے ہیں۔ قرآن مجید نے تو کہا ان کا ارتفاع ہوا، مگر وہ ارتفاع روح مع الجسد ہوا ہے۔ پھر علامہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ حضرت الیاس کے بارے میں اہل کتاب کا یہ نقطہ نظر ہے، اِنَّ الیاس صعد الی السماء، بے وعدہ نہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام بھی اپنے جسم کے مبارک کے ساتھ آسمانوں پر گئے، تو جو مسجد اقصی میں مقتدی بن کر کھڑے تھے وہ روح مع الجسد کے ساتھ گئے ہیں، اور جو 1,24,000 کی امامت کروا رہے ہیں، جو امام الانبیاء ہیں،
حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روح جسد کے ساتھ حضور کو معراج نصیب ہوا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معراج کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا۔ ابھی حضرت علامہ صاحب بیان کر رہے تھے خدا سے کلام کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک کی آواز کانوں میں پڑتی، لذت کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ ابھی آپ نے علامہ نجیب الناس صاحب کی کل بھی ہم نے بڑی خوبصورت نعت سنی، اور آج بھی قاری صاحب تلاوت کرے، لطف آتا ہے۔ ان آوازوں کے خالق کی آواز جب کانوں میں گونجتی ہوگی اس وقت لطف کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ تو آتش شوق بڑھ کی، عرض کی پروردگار عالم ربی ارنی انظر الیک، یہ پردہ ہٹا، میں تیرے جلوہ ربوبیت کا نظارہ کروں، میں تیرے حسن مطلق کو بے نقاب اور بلا حجاب دیکھوں، میں تیرے جلوہ احدیت میں جو ہے مست ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تیری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میرے جلووں کو سما سکے۔ قرآن مجید میں ایک بار آیا، احادیث میں آتا ہے 9 بار اصرار کیا، نہیں مجھے اپنا جلوہ دکھا، اپنا حسن اور روحیت دکھا۔ بار بار حکم آتا کہ تو اس قابل نہیں ہے، لیکن اس بات کے اوپر کہ اگر اتنا ہی اصرار ہے تو میں اپنے صفاتی حسن کے کروڑویں حصے کی تجلی اس پہاڑ پر پھینکتا ہوں، اس کا ریفلیکشن عکس تیرے اوپر پڑے گا۔ اگر تم اس کے عکس کو برداشت کر گیا تو اگلی منزلوں کی بات کریں گے، اگر پہلی منزل پر ہی معاملہ نہ ہوا تو موسیٰ میرا دیدار تو بڑی دور کی بات ہے۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا۔ اس تجلی کروڑویں حصے کی تجلی طور پہاڑ پر پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اس کا عکس حضرت موسیٰ پر پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ جب ہوش آیا، افاقہ ہوا تو عرض کی اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں تجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن کوئی ایسی آنکھ بھی اس کائنات میں ہے جو تیرے جلوہ حسن کے نظارے کر سکے۔ فرمایا ہاں موسیٰ، مفہوم یہ ہے کہ مجھے نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو فقط نگاہ مصطفیٰ دی۔ ایک ہی کائنات میں آنکھ ہے جو خدا کے حسن کو سامنے بیٹھ کر دیکھ سکتی ہے، وہ چشمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، فقر جو ہے نا، فقر اقبال بھی فرماتے ہیں یہ فقر کے ہیں معجزہ تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ، چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ فقیر مرد فقیر اور صاحب فقر راسوں سے پردے اٹھاتے ہیں۔ حضرت زہد الانبیاء شیخ شیوخ عالم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر کلام فرمایا کہ وجہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی لباس بشریت میں تھے، ہمارے آقا کریم علیہ السلام بھی لباس بشریت میں تشریف لے گئے، یہ کروڑویں صفاتی حسن کے کروڑویں حصے کی تجلی برداشت نہ کر سکے، اور حضور کعبہ قوسین کی منزلوں پر خدا کے حسن کو سامنے دیکھتے رہے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب کلیم اللہ کو معراج ہوا اس وقت رب جلال میں تھا، جب مصطفیٰ کو نصیب ہوا رب جمال میں تھا۔ کیونکہ یہاں جلال تھا، یہ کہتے تھے دیکھنا ہے، ادھر حکم آتا نہیں لن ترانی، ادھر ربی آرینی کی رکھ تھی، ادھر حکم آتا لن ترانی، اور مصطفیٰ کی ذات وہ ہے۔ فرمایا اے جبرائیل آسمانوں کا سب سے معزز نمائندہ بھیجا، سواری بھی لے جاؤ اور جا کر میرے محبوب کو تیار کر کے لے آؤ۔ تو کہا اس وقت رب جمال میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ کلیم اللہ کا جو ہے وہ معراج اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ماڈرن دنیا کے اندر
ہم جی رہے ہیں. یہ جن لوگوں نے انکار کیا کہ جی معراج نہیں ہوا، آج ماڈرن سائنس بہت سارے عقدے واہ کر رہی ہے، اور جوں جوں سائنس کی ترقی ہو رہی ہے وحی کے اوپر، واقعہ معراج کے اوپر، الہامی میسج، ڈیوائن میسج کے اوپر ایمان بڑھ رہا ہے. آئنسٹائن نے کہا تھا کہ یہ جو جوں جوں سائنسدان آگے بڑھ رہے ہیں وہ مذہب کی حقیقت اور دین کی حقیقت یہ زیادہ منکشف ہو رہی ہے، سائنسی ثبوت آ رہے ہیں. آئنسٹائن کہتا ہے ریلیجن سائنس ود آؤٹ ریلیجن از لینڈ اینڈ ریلیجن ود آؤٹ سائنس از بلائنڈ. وہ کہتا ہے کہ جو سائنس ہے مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے. اب وہ سائنسدان ہو آئنسٹائن ہو یا اس کے بعد جو ہے اسٹیفن ہاکنگ ہو برٹش سائنسدان برطانیہ کا جس نے بلیک ہولز کی بات کی، وہ کہتا ہے بلیک ہولز، آپ احادیث معراج کا مطالعہ کریں، جتنی اسٹیفن ہاکنگ نے باتیں کی ہیں وہ سارا اس کا تھیسس آپ پڑھیں، اس کے بعد آپ کا ایمان اور عقیدہ معراج مصطفیٰ پر اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا. وہ کہتا ہے کہ جب انسان اس اسپیس سے نکلتا ہے تو آگے بلیک ہولز ہیں، اور بلیک ہولز اتنے بڑے ہیں کہ ان میں جانے کا راستہ تو ہے، واپس آنے کا راستہ نہیں، سوائے اس کے کہ کوئی ایسی ذات جائے جس کی طاقت اور قوت بلیک ہول سے بھی زیادہ ہو اور اس پر حاوی ہو سکے، جو ہے اس پر غالب ہو جائے، تو پھر وہ بلیک ہول سے واپس آ سکتی ہے. اس کی تھیوری کو پڑھنے کے بعد ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بلیک ہول جتنے بھی طاقتور ہوں، طاقت مصطفیٰ ان سے زیادہ ہے. خدا کی عطا کرتا طاقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان بلیک ہول سے بھی گزرے ہیں. اور پھر اسپیس کی بات آئی، پھر ٹائم جو ہے وہ کی بات آئی، وہ ساری چیزیں جتنی جدید سائنس بیان کر رہی ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج ان ساری چیزوں، یہ ان کی سائنسی تصدیق ہو رہی ہے کہ ابھی بھی انسانی عقل، سائنس، تحقیق یہ چیزیں پیچھے ہیں، ذات مصطفیٰ ان سے آگے. مثلا سائنسدان ایک بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری زمین ہے یہ سورج سے ٹپ کر جدا ہوئی ہے، اور زمین سے بڑے بڑے سیارگانے یہ سورج کے ارد گرد گردش کر رہے ہیں. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف گئے تو سورج بھی پیچھے رہ گیا، چاند بھی پیچھے رہ گیا، گلیکسیز بھی پیچھے رہ گئی، سیارگانے فلکی پیچھے رہ گئے. تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو سیارگانے فلکی ہے نا، یہ کانپ گئے، لرز اٹھے کہ یہ زمین جو سورج سے ٹپ کر جدا ہوئی، اس سے اٹھ کر آنے والا انسان کامل اور انسان مرتضی ان بلندیوں کا مالک ہو گیا کہ آج سورج اور چاند اور ستاروں کو اپنے قدموں کے پیچھے چھوڑ کے خدا کی آغوش قربت بجا رہا ہے. سنیے اقبال کہتے ہیں عروج آدم خاکی سے یہ انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے یہ انجم سہمے جاتے ہیں، یہ ستارے اور گلیکسیز کانپ جاتے ہیں. عروج آدم خاکی سے یہ انجم سہمے جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہ کامل نہ بن جائے، یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہ کامل نہ بن جائے کہ جو اس زمینی کائنات سے اٹھ کر اس آسمانی کائنات کی بلندیوں کو کراس کر کے کون ہے جو خدا کی آغوش قربت بجا رہا ہے. اور پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک یہ جو منکرین ختم نبوت ہے نا، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے. سارے دونوں ہاتھ کھڑا کریں. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. علامہ اقبال فرماتے ہیں جن لوگوں نے انکار کیا نا، انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک دلیل دی. دلیل کیا دی؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت محی الدین ابن عربی قبلہ مفتی صاحب وہ کہتے ہیں کہ ان کی فتوحات مکیہ اس کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے
ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک امتی پیغمبرانہ مشاہدات سے گزر سکتا ہے. یہ اپنے جو ہے وہ باطل مذہب کی تائید میں یہ دلیل دی کہ ایک امتی پیغمبرانہ مشاہدات سے گزر سکتا ہے. علامہ نے اس کے اوپر پھر تھیسس لکھا. علامہ نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ فتوحات مکیہ کے متعلقہ حصے کا میں نے مطالعہ کیا ہے، یہ بات ان کے خلاف جاتی ہے. اگر اس کو درست بھی تسلیم کر دیا جائے تو پیغمبرانہ مشاہدات سے گزرنا اور نبی ہونے کا دعویٰ کرنا یہ بالکل جو ہے اپوزٹ چیزیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک ولی مختلف روحانی درجات سے گزرتا ہے اور یہ قسمی چیز ہوتی ہے. نبوت کا تعلق کسب سے نہیں، نبوت کا تعلق خدا کے فضل سے ہے. یہ ایک وہابی عطیہ ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رسالت کے لیے چنتا ہے. غیر اللہ کے کا نبی اور رسول نہیں بن سکتا. اللہ جس کی ذات جس کو چاہتا ہے اس کے سر پر نبوت اور رسالت کا تاج سجا دیتا ہے. اور پھر یہاں ایک بڑی بات علامہ صاحب نے کی، وہ ان کے جو کتاب ہے، یہ بھی جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کے لیے بطور خاص ان کے جو لیکچرز ہیں نا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ، فکر اسلامی کی تشکیل نو، اس کا جو چھٹا لیکچر وہ علامہ اقبال نے پتہ ہے کہاں سے سٹارٹ کیا؟ علامہ اقبال نے حضرت عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول سے سٹارٹ کیا. ڈاکٹر ارشد صاحب نے میرا خیال ہے وہ پڑھا ہوا ہے کیونکہ آپ سارا لا رہے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی نظر سے وہ گزرا ہے. حضرت عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور عام آدمی یہ قول پڑھے گا تو وہ حیران ہو جائے گا. حضرت عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر چلے گئے اور وہاں سے کعبہ کو حسین پر خدا سے ملاقات کر کے واپس تشریف لے آئے. خدا دی قسمیں میں جانتا تو میں واپس کو نہیں آؤں. علامہ نے لیکچر یہاں سے سٹارٹ کیا کہ عبد القدوس کوئی کہنے خدا دی قسمیں اگر میں جانتا تو میں واپس کو نہیں آنا سی. اچھا عام آدمی اس قول کو پڑھے اور اقبال جیسا دانا راز پڑھے، اقبال جیسا حکیم الامت پڑھے. علامہ اقبال فرماتے ہیں تصوف کے پورے لٹریچر میں مجھے اس سے زیادہ پاورفل جملہ نہیں ملا جو نبوت کے شعور نبوت اور تصور ولایت کے درمیان لطیف فرق کو واضح کر دے. جو تصور ولایت اور شعور نبوت کے درمیان جو فرق ہے وہ واضح کر دے. آگے بیان فرماتے ہیں کہ ولی ترقی کرتا ہے لیکن اس کی جتنی بھی ترقی ہے وہ اس کے نظاروں، وہ شخصی ہے، وہ اللہ کے حسن اور اس کی محبت کے نظاروں میں خود ہی کھویا رہتا ہے. اور کہتے ہیں کہ نبی ان بلندیوں پر جاتا ہے اور جا کر کے واپس تشریف لاتی ہے وہ ذات، تاکہ جیسا معاشرہ میں نے جنت میں دیکھا ہے اس زمین پر آپ نے غلاموں کی صورت میں قائم کر دیا. اور مجھے علامہ اقبال کے اس قول سے ایک بریٹن فلاسفر کا یہ جملہ جو ہے وہ بھی اس کی بھی تائید ہوئی اس کے جملے سے، اقبال کے قول کی. انہوں نے کہا کہ آئیڈیل ہیومن سوسائٹی کون سی ہے؟ آئیڈیل ہیومن سوسائٹی ایک مثالی روحانی معاشرہ. انہوں نے کہا کہ جس میں ایوری انڈیویجول، ایوری پرسن آف دیٹ سوسائٹی would be considered a characterful, a saint, a wali, a very purified person. انہوں نے کہا جس معاشرے کا ہر شخص کردار کا اعلیٰ نمونہ نظر آئے، اور پھر جب ہم حضور کی ذات اقدس کو دیکھتے ہیں پوری انسانی تاریخ میں کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، خدا سے ربط کے اعتبار سے اگر کوئی مثالی معاشرہ نظر آتا ہے تو صرف وہ معاشرہ ہے جو محمد عربی نے قائم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اقبال کہتے ہیں کہ جس کو ہم تصوف کی روح میں تصوف کی اصطلاح میں روحانی ترقی کہتے ہیں، نفسیات، علم النفسیات کہتا ہے یہ انسان کی جو قوتیں ہیں نا نفسیاتی، ان کی بیداری اور نشو و نما کا نام ہے. تو یہاں وہ تصوف کا بیان کرتے کرتے
کہتے ہیں یہ جو پیغمبرانہ مشاہدات کی بات کر کے لوگوں کو جو ہے ابن عربی کے قول کا حوالہ دے کر اپنے باطل نظریات کی تائید میں لوگوں کو قائل کرنے کی سازش کی گئی ہے نا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دونوں مبارک انگلیاں جوڑ کر فرمایا انا والساعۃ کہاتین، جس طرح حضور کی کائنات کے لوگوں کی انگلیاں مل جائیں، حضور کی مبارک انگلیاں افضل و اعلیٰ ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کہا جس طرح یہ دونوں انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، میرا زمانہ نبوت اور قیامت اس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ قیامت تک نبوت رہے گی تو مصطفیٰ کی، بولو سارے، نبوت رہے گی تو مصطفیٰ، رسالت رہے گی تو مصطفیٰ، قیادت رہے گی تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہاں پھر علامہ اقبال نے لکھا وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، برگ حشیش کے اندر ہے بھنگ دا پودا، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے۔ دوسرے طرف کہا اقبال نے اس فیصد کے بعد وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیغام۔ کہ یہاں تو فتوے لگ گئے کہ جی ضرورت نہیں ہے، آپ پھر دھن دبا کر بیٹھے رہے، اور نے کہا میرے نبی تو فرما رہے ہیں نصرت بالرعب، میرا دشمن کئی میل دور میرا نام سنتا ہے تو کام چاہتا ہے۔ اللہ نے رعب کے ذریعے فرمایا مجھ محمد مصطفیٰ کی مدد فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو واقعہ معراج جو ہے، یہ جتنی سائنسی ترقی ہو رہی ہے، اسٹیفن ہاکنگ کا بلیک ہولز کا پڑھیں، ٹائم اینڈ سپیس کو پڑھیں، آئنسٹائن کو پڑھیں، میں ان کا تھوڑا تھوڑا اسٹڈی کرتا رہتا ہوں چیزیں یہ دیکھنے کے لیے کہ مذہب کا مقدمہ، ہم سارے مذہب کے دین کے وکیل ہیں، تو مذہب کا مقدمہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جہاں جہاں دین کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے سائنسی تحقیقات کو دیکھتا ہوں، خدا کا قرآن اس سے آگے نظر آتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان آگے نظر آتا ہے۔